حمد کی تلاوت کریں. بسم اللہ. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبقت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ہماری گفتگو قرآن اور عدالت کے عنوان سے ہے. ہم جس آیت کی تلاوت کی شرف حاصل کر رہے ہیں it is سورہ حدید قرآن کا 57th چاپٹر ہے اور اس کی 25th آیت جس میں one of the reason, one of the cause, one of the responsibility of the prophets یعنی پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو بتایا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ عدالت کو کے لیے دنیا کو قیام کروائیں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. میں نے لِيَقُوم پر 2 دن بحث کی ہے. ایک مومنٹ پبلک مومنٹ بنانا ہے. وہ مومنٹ جو ہے عدالت اور خصوصیت یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے وہ الفاظ نہیں ہیں اور اسی طرح سے جو پیغمبروں کا کام ہے کتاب کی تعلیم دینا اس کے سلسلے میں بھی لِيَقُومَ النَّاسُ نہیں ہے. لیکن عدالت کے لیے لفظ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ اس کے معنی یہ ہے کہ عدالت ہی ایک ایسا محور ہے, ایک ایسا سبجیکٹ ہے, ایسا نیوکلیس ہے جس سے ساری انسانیت کو ہم جمع کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی غیر شیعہ سے, غیر مسلم سے توحید کی بات کریں تو سمجھ میں نہیں آئے گی, عدالت کی بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گی, اگر قیامت کی بات کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن عدالت سمجھ میں آئے گی. عدالت ایک خوبصورت محور ہے جسٹس, اور ہمارا جو سروائیول ہے امریکہ میں یا ویسٹرن کنٹری میں, اگر کوئی آئیڈیالوجی کو ہم لوگ آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے, وہ عدالت ہے, جس سے ہم ایک میس مومنٹ بنا سکتے ہیں. کوئی اور سبجیکٹ کو ہم بنا نہیں سکتے. اور اسی لیے قرآن نے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. اللہ حکم دیتا ہے کہ تم عدالت سے کام کرو, نیکیوں سے کام کرو, اچھائیوں سے کام کرو. تمہیں حکم دیتا ہے ذات بروردگار. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ یاد رکھ لو کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ. ہماری زندگی کا محور عموماً جو ہے پبلک ہوتی ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, ہمارے گھروں میں بچوں کی شادیاں وغیرہ, لوگ جو ہم جو کام کرتے ہیں, اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. If we don't do this, what people will say. یہ do this people لوگوں کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں. قرآن نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. کل میں نے بتایا تھا ہمارا اگر محور گاڈ کانشیس ہو جائے کہ خدا کا حکم کیا ہے تو ہماری زندگی بہت آسان ہے. اگر ہم دین اسلام کی خوبصورتی کو سمجھنا چاہتے
آسان. آفاقی کے معنی ہیں یونیورسل ہے. یونیورسل ہے, یونیورسلٹی آف ریلیجن کے معنی اڈیپٹیبل ہے, آن آل ایجز میں ہے. اسلام ایک اڈیپٹیبل ریلیجن ہے, آل ایجز میں ہے اور آل سرکمسٹانسز پر ہے. خصوصیت ہے آفاقیت کے معنی. اگر اس آفاقیت کو ہم سمجھیں تو اسلام خود ایک کلچر کو انٹروڈیوس کرتا ہے جو بہت ہی ایزی کلچر ہے, جس میں کوئی فرلز نہیں ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نو فرلز, جس میں کوئی تکلفات نہیں ہے, بلکہ ایزی لائف ہے. آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک نوجوان لڑکا رسول اللہ کے سامنے, بلکہ مسجد نبوی میں رسول اللہ نے ایک جگہ بنائی تھی جس کو صفا کہتے ہیں. صفا یعنی ایک چبوترا سا بنا دیا تھا. میں عموماً کہتا ہوں بیچولر کوارٹرز. جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے رسول اللہ جو ہے ان کو وہاں پہ رکھتے تھے, چونکہ نوجوان کا مسجد میں رہنا اشکال ہے, کسی بھی حالت میں رہ سکتا ہے, اسی لیے مسجد سے باہر ایک چھوٹا سا اسٹیج جیسا اور اس پر ایک صاحبہ ڈال دیا تھا. جو مسلمان نئے بن کر آتے تھے نوجوان وہاں پہ رہتے تھے, جب وہ سیٹل ہو جاتے تو وہاں سے نکل جاتے. ان میں سے ایک نوجوان ہے عکاف نامی. عکاف سے رسول اللہ کا نوجوان لڑکا جیسا کہ تزوجتا, کیا تم نے شادی کی ہے؟ وہ بیچارہ جوان بچہ اور وہ رہتا ہے وہ اس میں بیچولر کوارٹرز میں, اور سر کو جانے لگا سرکار میں تو کہاں سے یہاں شادی بدی کی بات کہاں ہے, مجھے کون دے گا, کیا ہوگا؟ رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا رحمت اللہ علیہ. شادی کا تزوج انت من الرہبانیین, کیا تو مسیحی رہبانیت سے ہیں جس میں سے پریسٹ جو مسیحی پریسٹ جو ہے شادیاں نہیں کرتے, جس کا نتیجہ یہ ہوا 99% پریشانی میں. آج شادیاں نہیں کرنے کا کیا مسئلہ ہوا, آپ جانتے ہیں کہ پورے ویسٹرن کنٹری میں جتنے چرچز انوالو ہیں اتنی پریشانیوں میں کوئی اور نہیں انوالو. ایک نیچر کو انسان دبایا نہیں جا سکتا, اسلام نے اس کو گائیڈ کیا ہے, دبایا نہیں ہے. کیا تم مسیحی ہو جو پریسٹ ہو, why don't you get married؟ یا کہ تم مسٹیکل فگر ہو کہ تم نہیں شادی کرنا چاہتے. اتنا رسول اللہ نے بیان کیا کہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی تیار ہوں شادی کر دیجیے. تو رسول اللہ نے امر مولوی کے معنی یہ ہے کہ جب امام یا رسول کسی کو حکم دے دے یہ کام کرے تو واجب ہے اس پہ کام کرنا. فلاں صاحب کو بلایا تمہاری بیٹی کو لے کر آؤ, اس سے مجھے شادی کرنا ہے, بس اور کچھ بھی نہیں. وہ بچی آئی اور اسی مسجد میں نکاح ہوا, یہ دونوں شادی کر کے چلے گئے. وہ شادی کیا تھی؟ نکاح اور رخصتی وہیں پر. آج ہمارے پاس نکاح کیا ہے؟ پہلے تاریخیں دیکھو. ابھی تاریخیں دیکھو بھائی, اسلام میں تاریخ دیکھو کیا ہے یار, تاریخ کئی منحوس ہوتی ہے, تاریخ کوئی منحوس نہیں ہوتی, غلط ہے. یہ جو شجرہ جو ہمارے پاس بنا ہوا ہے, میں نے ایک صاحب کے گھر میں دیکھا کہ دروازے پہ لکھا ہوا تھا ہفتے کے دن جب باہر سے باہر نکلنے کے لیے ہفتے کا نقشہ, اتوار کا نقشہ, پیر کا نقشہ, منگل کا نقشہ. بولے یہ کیا نقشے کی چکر ہے, جاتے ہوئے نقشے کو دیکھیں تو آپ کی کامیابی ہے. استغفر اللہ ربی و حدیث میں ہے کہ اگر تم گھر سے وضو کر کے نہیں نکلو اور ناکام ہو جاؤ تو یو بلیم اپان یور سیلف, اس لیے کہ تم وضو کر کے باہر نہیں نکلے. اگر کسی کا انٹرویو ہے تو بہترین کام ہے کہ وضو کریں اور راستے میں جو 10 مرتبہ سورہ الحمد, 1 مرتبہ سورہ الحمد, 10 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. روزہ رازق دینے والا خدا ہے اور ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جاب مل جائے. تو بہرحال ہم جاتے ہیں شادی کے لیے, مولانا پہلے تاریخ دیجیے. ارے تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا یار, منحوس ہم کرتے ہیں دنوں کو, گناہوں کی وجہ سے دن منحوس ہوتا ہے, خود دن منحوس نہیں ہوتا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں بہت اچھی طرح سے. آپ دیکھیں زیارتیں ہیں, ہر روز ایک معصوم کی زیارت ہے. ہفتے کے دن رسول اللہ کی زیارت ہے, اور اتوار کے دن مولا علی اور بی فاطمہ زہرا کی زیارت ہے, اور پیر کے دن امام حسن اور امام حسین کی زیارت ہے, منگل کے دن ائمہ بقی کی زیارت ہے, اور اس کے بعد بدھ کے دن زیارتیں بقیہ امام حسن عسکری تک, اور جمعرات کے دن امام حسن عسکری کی زیارت ہے, اور جمعے کے دن امام زمانہ کی زیارت ہے. تو ہو گئی نا بھائی بات. تو یہ 7 دن کس پہ دے دیے؟ منسوب ہو گئے اماموں سے. جب معصوم سے منسوب ہو گئے تو دن پھر منحوس کہاں سے رہے؟ تو دن کوئی منحوس نہیں ہوتا, یہ ہمارے پاس ٹریڈیشن ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہوا خاندان میں, اب چلو ایک پورے 40 دن تک شادی رک گئی. ہم شادی کو لگژری سمجھتے ہیں,
اسلام شادی کو ضرورت سمجھتا ہے. تو اسلام چونکہ ضرورت سمجھتا ہے فریلز اٹیچ نہیں کرتا کہ جیسے آسان ہو. ایک لڑکا گھر میں وہیں پہ رہتا تھا, اصحاب صفہ میں رسول اللہ نے اسے بیان کیا, نکاح ہوا, چلا گیا. اگر اس طرح کی شادی ہو جائے تو ہمارے پاس دنیا میں کوئی لڑکی گھر میں بیٹھنے والی نہیں ہے, کوئی لڑکا پریشان ہونے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل فرجم. یہ کیا ہے؟ آفاقیت ہے, اس میں یونیورسلٹی ہے, سمپلسٹی, بہت ہی سمپل ریجڈ سمپلسٹی, اس میں آسان سے آسان طریقہ اگر ہم کر سکیں. تو اسی لیے اسلام نے, کل میں نے عرض کیا تھا, یہ خصوصیت بخشی ہے کہ انسان انڈیویجول طور پر اس طرح سے آمادہ ہو جائے, کلیکٹیو طور پر خود بخود سوسائٹی آمادہ ہو جائے گی. اسی کے لیے نماز کو ترکیب دی. کل میں نے بتایا تھا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کے بعد کیا کہتا ہے انسان؟ مالکی یوم الدین. وہ سینس آف بلانگنگ کو اسلام جو ہے ختم کر دیتا ہے. جب ختم ہو جاتا ہے انسان دینے لینے میں کوئی پریشانی اٹھاتا نہیں ہے, عدالت کے پھیلانے میں آسان. آج میں نے وعدے کے مطابق ایک اور لفظ کو استعمال کرنا ہے قرآن کی, جس کو ہم لوگ بہت ریپیٹ کرتے ہیں. قرآن میں 114 سورے ہیں, ہر سورہ شروع ہوتا ہے الا ایک سورے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. وائے, کیوں رحمان و رحیم؟ اللہ کے 99 نام ہیں, 99 نیمز ہیں. کیوں نہیں ہے بسم اللہ القہار الجبار؟ کیوں نہیں کہا خدا نے کہ میں جو ہوں بہت تمہارا جو ہے مالک ہوں, قہار ہوں, میں غالب بننا والا ہوں, جبار ہوں مجھ پر؟ نہیں, خدا نے کہا رحمان و رحیم. حدیث میں ہے کہ میرے بندوں کو میری رحمانیت سے دعوت دو, میرے قہر سے مت ڈراؤ. اس لیے کہ جو رحمت سے سجدہ کرے گا اس میں لطف ہوگا, اگر ڈر کے کرے گا تو وہ بندگی کرے گا, وہ محبت سے نہیں کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. Say if you love Allah. تو آئیے, ایک سورہ ہے جس کو ہم بہت ریپیٹ کرتے ہیں ہر نماز میں, وہ سورہ الحم ہے. یہ سورہ الحم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین, پھر الرحمن الرحیم. روزانہ 10 مرتبہ سورہ الحم کی تلاوت, الرحمن الرحیم 2 مرتبہ ریپیٹ, 10 into 2 is equal to 20 times. 20 times الرحمن الرحیم. خدا کیا چاہتا ہے؟ ذرا سا ایک مقدمہ بیان کروں, اس کے بعد آپ بات سمجھ میں آ جائے گی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. انسان ہی وہ ایک واحد بینگ ہے جس میں صلاحیت ہے صفات الہیہ کو ریفلیکٹ کرنے کی. یہ خطرناک جملہ ہے, ذرا سا اس کو, یہ رمضان میں ہم لوگ یہ کام کر سکے اس کو تو بہت اچھا ہے, اور خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم لوگ اس طرح کا اس منزل کو حاصل کر سکیں. یعنی انسان ہی وہ مخلوق ہے کائنات میں. یعنی یونیورس کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ بلینز آف گیلیکسیز. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بلینز آف گیلیکسیز میں وہ صلاحیت نہیں ہے جتنی صلاحیت انسان میں. مولانا نے فرمایا اتزعم جرمن انت جرم صغیر فی کنت وعالم اکبر. تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ تم اسمال جرم ہو, within you there is a larger universe. یعنی یونیورس جو ہے چھوٹی ہے, تو بڑا ہے. تو یہ مجھ میں ہے یہ جو بڑا پن, وہ کیا ہے بڑا پن؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے امانتوں کو حوالے کرنا چاہے یونیورس کے. ساری یونیورس نے کہا نو وی ڈونٹ وانٹ دس. کس نے اٹھا لیا؟ فحملها الانسان. انسان نے اس چیلنج کو لیا. مفسرین نے بحث کی ہے کہ ہے کیا وہ چیز جس کو پوری یونیورس نے ریجیکٹ کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا. معنی کئی تفاسیر ہیں, مجھے اس میں جانا نہیں ہے. حتی المیزان میں آمنوا وعملوا الصالحات کہا, ایمان و عمل صالحات کہا, مگر میرا ایک کانسیپٹ اس میں یہ بھی تفسیر کے اندر موجود ہے. انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس میں ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے الہی صفات کی. یعنی وہ آئینہ بن سکتا ہے صفات الہیہ کا. یعنی کوئی نہ کوئی ایک صفات کو. خدا کون سی صفت کا آئینہ بنانا چاہتا ہے ہم کو؟ قہاریت کا نہیں, جباریت کا نہیں. ساری جگہ باہر ماشاءاللہ بہت مسکراتے ہیں, ہیومیرس ہیں, ہر جگہ ملتے ہیں, ماشاءاللہ بہت زیادہ سوشل ہے میم, بہت ہی اچھا ہیومر ہے اس میں, اس شخص میں, سب سے ملتے اچھے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں صدام بن جائے.
تو معلوم ہے یہ کیا ہوا بھائی، سب میں اچھے ہیں مگر گھر میں کیوں خراب؟ حالانکہ سب سے زیادہ جو امتحان ہوا ہے گھر کے اندر ہے. باہر رہنا تو بہت آسان ہے لیکن گھر کے اندر رہنا بہت مشکل ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ سرٹیفکیٹ بیوی دے تو اچھا ہے، دوسرے لوگ تو بہت آسانی سے دے دیتے ہیں. بیوی کہیں ہاں بھی یہ انسان ہے تب انسان. سلوات پڑھی محمد والے. خدا کون سی صفت کو چاہتا ہے ہم ریفلیکٹ کریں. دیکھیں بہت اچھی طرح سے بسم اللہ الرحمن. کل میں نے بتایا تھا مالک یوم الدین جب بھی پڑھیے تو کیا یاد کیجئے، روز قیامت کا مالک نہیں بلکہ پوری میری وجود کا مالک ذات پروردگار ہے. جب بھی نماز پڑھے جب پڑھے مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک، یعنی اونرشپ میرے وجود کی بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جو کچھ میرا ہے سب کچھ اس کا ہے. اگر اس کو محقق کر دیں گے ہم تو ہماری زندگی بہت ایز ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، بہت ایزیلی ہم لوگ لائف کو گزار سکیں گے. دوسرا مرحلہ یہ ہے، بہت ہی خوبصورت مرحلہ. روزانہ نماز ہم کو خدا کہہ رہا ہے 5 مرتبہ پڑھو. کیا کرنا چاہتا خدا یا پروردگارا؟ مولا فرماتے ہیں کہ تجارت والی نماز مت پڑھو، غلاموں والی نماز مت پڑھو. یہ پڑھوں گا تو جنت ملے گی، یہ بھی پڑھوں گا تو حور ملے گی. یہ حوروں کی چکر میں، جنت کی چکر میں نماز پڑھنے والا تجارت کر رہا ہے. حالانکہ صحیح نماز ہے، غلط نہیں ہے، لیکن تجارتی نماز ہے. اسی طرح سے ڈر کے، جہنم سے ڈر کے نماز پڑھ رہا ہے، غلاموں کی نماز ہے، صحیح نماز ہے، غلط نماز نہیں ہے. لیکن آزاد نماز کیا ہے؟ خدا کو لائق جانو، اس کی عظمت کو پہچانو، پھر عبادت کرو. رحمان و رحیم 20 ٹائمز مسلسل کنٹینیوسلی ریپیٹ کرتا ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے عربی جاننے والے، یہ دونوں جو ہیں ایک روٹ ورڈ سے ہیں. رحم، رے ہے میم. اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم رحم مادر. رحم کس کو کہتے ہیں؟ ووم آف مدر. کیوں ووم کو رحم کہا جاتا ہے؟ فی قرار مکین. دنیا میں کائنات یونیورس میں 2 ہی جگہ قرار ہے، یا ماں کے شکم میں قرار ہے یا جنت میں قرار ہے. کہیں قرار نہیں ہے دنیا میں، نہ دنیا میں بھی قرار نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی. کہا جاتا ہے، پوچھا گیا کہ یہ ہمارے استاد بھی ہیں، خدا انشاءاللہ سلامت رکھے، ایران میں ٹی وی پہ آتے ہیں ہر تھرسڈے نائٹ کو. جب سے انقلاب آیا اب تک وہ پڑھتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی چیز کو ریپیٹ نہیں کیا. ان کا نام آغا قراتی، محسنہ قراتی، ان کی کتابیں بھی چھپی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ دنیا کی کیا مثال ہے، اس دنیا کی کیا مثال ہے؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بچے سے ماں محبت کرتی ہے. جی بہت زیادہ انٹینسٹی محبت کرتی ہے ماں، لیکن کبھی کبھی ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں پیشاب نہ کر دے. تو یہ دنیا بھی ایسی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اٹیچمنٹ بھی ہے، ڈر بھی ہے کہیں ہے ہم کو تباہ بھی نہ کرنا. یہ انسان کی دنیا ہے. دوسرے عالم سے پوچھا گیا کہ بتائیے مغربی دنیا کو اگر ہم ڈسکرائب کرنا چاہیں تو کیسے ڈسکرائب کریں؟ کہا کہ ایک شخص بچہ جو ہے مٹی کھا رہا تھا، تو باپ نے تماچے مارے، بچہ رو رہا تھا. ایک بازو سے گزرے، بھائی بچہ مٹی کھا رہا تو کھانے دیجیے، اس کو رلا کیوں رہے ہیں؟ باپ جو ہے روک رہا ہے، مٹی جو ہے اس کے لیے صحت کے لیے خراب ہے، لیکن گزرنے والے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رونے نہیں دینا چاہیے، جو ڈیمانڈ ہے اس کو دیتے جانا چاہیے. تب کیا ہوا بھائی؟ شادیوں کا ڈیمانڈ کس سے ہو رہا ہے؟ استغفر اللہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد. یہ ڈیمانڈ کو پورا کرنا. بہرحال یہ دنیا ہے. اس دنیا میں کیا ہے؟ دنیا کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم لوگ پیش کر رہے ہیں قانون کو. اسی لیے قرآن کہتا ہے تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات. خدا کے کلمات ایک فکسڈ ہیں. میں ایک اشرا تیار کر رہا ہوں، اسلام میں فلیکسیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ خطرناک ہے نا. ہمیشہ پوچھتے ہیں ہم سے مولانا ذرا سا فلیکسیبل ہو جائے، ایران ذرا سا فلیکسیبل ہو جائے. مولا علی کے خلافت لینے کے بعد مولا سے پوچھا کہ مولا ذرا سا فلیکسیبل ہو جائیے، 2-4 دن ذرا ٹھیک ہو جائے، پھر اس کے بعد مسئلہ ہے. مولا نے کہا جب میں آ گیا ہوں تو ایک لمحے کے لیے بھی صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد. دیکھیں میرے ساتھ رہی، میں کسی منزل کو لے جانا چاہتا ہوں. روزانہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 20 مرتبہ رحمان رحیم پڑھتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رحیم. رحمان بھی اسی ورڈ سے ہے،
رحیم بھی اسی ورڈ سے ہے. تو اس کے معنی کہ 2 کو 20 سے اگر ضرب دیں تو ہو جائے گا 40 ٹائمز اللہ کی رحمانیت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں. روزانہ ایک روز میں روزانہ 40 ٹائمز اللہ کو رحمان کے نام سے اس کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ وہ رحیم ہے ہمارا، وہ رحمان ہے، کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے، تفسیر کا ہزاروں ہو سکتے ہیں. یہ یاد رکھ لیجیے، قرآن سمندر ہے، ظاہر ہو انیب باطن ہو عمیق. مولانا نے فرمایا قرآن آؤٹر بہت بیوٹیفل ہے، انر جو ہے بہت ڈیپتھ ہے. جتنا ڈیپ جائیے، اور آج تک سمندر کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اسی طرح قرآن کی تہہ تک کوئی آج تک نہیں پہنچ سکا. قرآن مجید کی اس سورے کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ 40 ہفتے رہتا ہے، 40 ویکس رہتا ہے. تو خدا اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تم نماز میں کھڑے ہو کر کے رحمان اور رحیمیت کو یاد کرو، تاکہ تم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے جیسے ماں کے شکم میں بچہ آنے کے بعد ماں میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں غرور نہیں ہوتا، اس میں صرف تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس میں سکون ہی سکون ہو، رحمانیت ہی رحمانیت ہو. تو اگر ریفلیکٹ کرنا ہے کسی صفت پروردگار کو تو کون سی صفت ہے؟ رحمانیت و رحیمیت پروردگار ہے. تو روزانہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، one of the reason کیا ہے؟ so that we can become mirror of reflection of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسلمان کیا ہو جانا چاہیے؟ اس کو رحمان ہونا چاہیے، رحمانیت کا مرقع ہونا چاہیے، طالبان نہیں ہونا. گلے کاٹ رہا ہے، کہاں پر اسلام نے نہیں کہا یار حتیٰ کافر کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے، اور اگر کسی کو کافر کہہ رہے تو چلو سامنے ٹیم بنے، پھر اس کے بعد حملہ ہو تو اچھا ہے. پھر یہ کیا معلوم ہوا کہ ادھر گئے ادھر بام ڈال دیا، اس مار دیا. اسی طرح سے جس طرح سے اب یہ سمجھتے رہے کہ وہاں سکھانے سے ہم پر یہ بلا نہیں آئے گی. حدیث میں ہے کہ من حفر بئرا لأخی فقد وقع فیہ، ہے اگر کسی نے گڈھا کھودا دوسرے کے لیے وہ خود بھی اس گڈھے میں گرے گا. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں بلائیں آج بھی یہاں پر آ رہی ہیں. آج بھی دیکھا آپ نے یونیورسٹی میں، اپنے ہیوسٹن میں ایک آدمی نے داخل ہو کر کے 2 کو مار دیا، خود کو اس کو 3 مر گئی ہے. یہ آہستہ آہستہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کمفرٹیبل رہتے رہے کہ وہاں پر ہم نے کر دیا ہے، یہاں پر ہونے والا نہیں ہے. جی نہیں، آپ نے گڈھا کہیں اور کھودا ہے تو آپ بھی اس میں گرنے والے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میرے ساتھ رہیے. تو کیا کرنا چاہتا خدا؟ خدا چاہتا رحمانیت کو انسان میں اجاگر کرے. جب وہ رحم دل ہو جائے گا تو یتیم کی تڑپ کو سمجھ سکے گا، غریب کی بے کسی کو سمجھ سکے گا، اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو داد رسی کو پہنچے گا. اسی لیے سرکار کی صفت کے لیے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کون تھے رسول اللہ؟ کہ یہ ریفلیکٹ کر رہے تھے رحمانیت پروردگار کو، رحیمیت پروردگار کو. وہ مکمل بن گئے رحیم. وما اصل نہ صرف اس کے لیے دنیا کے لیے بلکہ پوری یونیورس کے لیے یہ کیپیسٹی خدا نے ہم میں دی ہے. اگر ہم لوگ اس کو ریفلیکٹ کر سکیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرا انسان کبھی ہم سے نقصان نہیں اٹھائے گا، فائدہ ہی اٹھائے گا. اسی لیے کون ہے اسلام؟ الاسلام المسلم من سلم. کون ہے مسلمان؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، حتیٰ اس کی نگاہوں سے بھی کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ مسلمان ہے. کب بن سکتا ہے؟ تبھی بن سکتا ہے کہ وہ الہی بن جائے، نہ کہ شیطانی بنے. رحمانیت کا مرقع بن جائے، نہ کہ شیطانیت کا مرقع بنے. اس کے لیے روزانہ کا ریپیٹ کرو نماز کو، ریپیٹ کرو نماز کو، اتنا ریپیٹ کرو، اتنا ریپیٹ کرو کہ تم میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے. جب صلاحیت پیدا ہو تو تمہارے انتقال پر تمہاری بیوی یہ کہے کہ بہترین انسان چلا گیا، نہ یہ کہ اچھا ہوا چلا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. قرآن نے عدالت کے موضوع کو پینیٹریٹ کرنے کا جو سلیقہ بتایا ہے وہ انڈیویجول ریفلیکشن آف ہیومن سوسائٹی، ہیومن بیہیویئر ہے. اس کو بہت انسان میں کیپیسٹی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ایک دنیا وسیع ہوئی ہے. اس دنیا کو اللہ کی طرف موڑ دینے کے لیے خدا نے یہ سلسلہ بتایا. اور آپ کے حدیث کا سہارا لے کر کے میرے موضوع کو ختم کروں. حدیث ہے، حدیث قدسی، من طلبنی فقد وجدنی.
The one who seeks me finds me. Man talabani faqad wajad. तो मालूमात सीकर होना चाहिए, खुदा को सीख करना चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान का एक हिंदू शायर ने कहा हमारे पास तो यह है कि मौलाना हम कुछ भी करें मगर आप हमें जन्नत पहुंचाइए। हम कुछ भी करेंगे मगर आप जन्नत को पहुंचाए, अगर नहीं पहुंचाए आपको हम जन्नत पहुंचा देंगे। सीधी सीधी बात है। अगर आपने हमें जन्नत नहीं पहुंचाया, जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं दी, तो आपको हम जन्नत पहुंचा देंगे, यही यकीनी है। चुनाव सिस्टम यही है, सप्लाई डिमांड है। इसीलिए खतीब भी मेंबर पे जाके कोशिश करता तुम लोग जन्नत जाओगे, तुम लोग जन्नत जाओगे, तुम लोग जन्नत जाओगे। तुम नहीं गए तो फिर कौन जाएगा? ना रहे सब खुश हो गए कि हम लोग जन्नत जा रहे। अरे भैया जन्नत जाना कमाल नहीं है। अच्छा, जन्नत किसकी जन्नत में जाना कमाल। देखिए मैं मेरी तरफ से नहीं, ये किताब है, खूबसूरत किताब है और बाप बेटे दोनों इल्म अखलाक के माहिरीन में से गुजरे हैं। मेराजुस सआदा अब्दुल्ला निराकी की कहते हैं कि जन्नत में जितने नाबालिग बच्चे हैं सब जन्नत में रहेंगे। अगर काफिर का बच्चा भी नाबालिग मरेगा तो जन्नत, इसलिए उसके बाद बालग तकलीफ ही नहीं है। तो नाबालिग जितने बच्चे रहेंगे जन्नत में जाएंगे, दीवाने जितने रहेंगे जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि दीवाने पे भी कोई तकलीफ नहीं है ना भाई, उसे कोई तकलीफ ही नहीं है। तो नाबालिग के फर्ज कीजिए कि मजलिस हो नाबालिग बच्चों की, आपको बीच में बिठा दिया जाए। मजलिस हुसैन है यार, मजलिस में बैठो, बच्चों की मजलिस में आप बीच में बैठे हुए, कंफर्टेबल ही नहीं है यार, कहाँ बिठा दिए? क्यों भाई इमाम हुसैन की मजलिस है, बच्चों में क्यों बैठ गए, क्यों परेशानी है? खुदा ये कह रहा है कि अगर जन्नत में आना है तो अब्दुल्ला निराकी कहते हैं कि बच्चों वाली एक जन्नत है, दीवानों वाली एक जन्नत है। मगर हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा आयनी हयात अली इब्न अबी तालिब व अमितनी ममात अली इब्न अबी तालिब। ये जो स्लोगन लगा रहे हैं बच्चे टी शर्ट पे, लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन, मैं समझता हूँ उसको जरा सा अल्टरनेट करना चाहिए। लिव लाइक अली डाई लाइक अली, लिव लाइक हुसैन डाई लाइक हुसैन, इसलिए कि उनकी हयात भी नमूना है, उनकी शहादत भी नमूना है। ये नहीं कि इमाम हुसैन की हयात कोई नमूना नहीं है, ये नहीं कि मौला अली की शहादत नमूना नहीं है, दोनों की हयात, दोनों की मिसाल बेहतरीन है। ठीक है, ये लिव लाइक अली क्या है? रोजाना नमाज फज्र की दुआओं में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अहयनी हयात अली इब्न अबी तालिब व अमितनी ममात अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार मुझे अली जैसा जीना सिखा दे, अली जैसा मरना सिखा दे। अल्लाहुम्मा अहशुरहुम, परवरदिगार हमारा हश्र किसमें किसके साथ कर। हम दीवानों की जन्नत में जाना नहीं चाहते, हम बच्चों की जन्नत में नहीं चाहते, हम इमाम हुसैन के पहलू में जाना चाहते हैं। अगर इमाम हुसैन के पहलू में जाना है तो सिफात हुसैनिया का लेना, जब तक सिफात हुसैनी नहीं होगा इमाम हुसैन के पास जाने का कोई सवाल ही नहीं होगा। तो जन्नत में जाना कमाल मोमिन नहीं है। कमाल मोमिन यह है कि क्या कहा था फिरौन की ज़ौजा ने, बेहतरी मेरी बहनों के लिए, मैं बाज़ वक्त बहनों की तरफ तवज्जो करता हूँ मगर होना नहीं चाहिए, सबके लिए नमूना है। भाई देखिए कहाँ रहती थी वो? फर्स्ट लेडी थी। फर्स्ट लेडी के माने क्या है? ओबामा फर्स्ट लेडी है ना भाई, तो फिरौन की बीवी फर्स्ट लेडी थी ना भाई, तो कितना आयश था, मगर उससे आयश वो मुतासिर नहीं थी। रब्बी इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना, परवरदिगार मुझे जन्नत नहीं तेरे पहलू में जन्नत चाहिए। परवरदिगार का कोई पहलू है? मौला अली ने उसका जवाब दिया है, फर्रख्त बैनी व बैन औलियाए, परवरदिगार जहन्नम ये नहीं है कि मैं जहन्नम में चले जाऊं, जहन्नम ये है कि तू मेरे औलिया से तू जुदा कर दे, तेरे औलिया से तू जुदा कर दे। यानी मौला अली से हट जाना जहन्नम है, इमाम हुसैन से हट जाना जहन्नम है। जाने के बाद मरने के बाद हुसैन के साथ रहना ना रहना जहन्नम है, तो मैं जन्नत में क्यों ना रहूं? तो उसके लिए कह रही है क्या? रब्बी इब्न ली, मेरे लिए बुनियाद डाल ऐसे घर की, कैसे घर की? जैसा जन्नत हो जो तेरे पहलू में हो। क्या मांग रही है? मांग रही है कि मैं फातिमा ज़हरा के पहलू में रहना चाहती हूं। सलाम पढ़िए है मेरे साथ या मैं ही बोल रहा हूँ तेजी से? सलावत पढ़िए परवरदिगार मुझे जन्नत नहीं चाहिए, तेरे पहलू में करना चाहिए ना। कोई ऐसे वली की जरूरत है जिसके पहलू में मैं रहूं। तो खुदा नहीं चाहता कि मोमिन
ایک ایسی ہواؤں میں چلے جائے کہ میں کچھ بھی کروں گا لیکن مجھے جنت میں ہے. اور وہ ہندو شاعر نے کہا ہے جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جی ایک کے بعد ایک ڈرنک چل رہے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں. جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان. سلام پڑھیے محمد وآل محمد. ہم لوگ بھی چادر نہیں پہنیں گے پھر بھی مسلمان رہیں گے. داڑھی نہیں رکھیں گے پھر بھی مسلمان رہیں گے. وہ نہیں کریں گے پھر بھی مسلمان. ہم کچھ بھی نہیں کریں گے مسلمان بولیے ہم کو سرٹیفکیٹ دیجئے. ہم کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی تو پھر آپ کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. یہ چکر ہے نہیں. اسلام میں کہتا دیکھو بھیا ایک سرکل میں آنے سے بعد لا الہ الا اللہ حسنی سنا ہے آپ نے. یہ قرآن حدیث بہت مشہور حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی سلسلۃ الذہب کے ساتھ. اللہ نے کیا کہا لا الہ الا اللہ حسنی. لا الہ الا اللہ الہ ہے ایک فورٹ ہے. ومن دخل حسنی امن من عذاب. اس علم میں آنے سے پہلے باہر لا اکراہ فی الدین باہر جو چاہے کرو لیکن اندر آنے کے بعد سبا سے باہر جو چاہے کرو. اندر آنے کے بعد سبا کے قانون چلیں گے. پھر یہاں پہ کیوں بٹھا دیا؟ کل آج ہی عراقی برادرز کہہ رہے تھے کہ مولانا کیا ہے وَمِنَ الزَّقُّومِ وَالضَّرِّيَّ فَلَا تُطِعِمْنَا. پروردگار زقوم و ضری ہم کو نہ کھلا. یہ جو کھانا آپ لوگ کھلا رہے ہیں ہمیں مرچی کا ہمارے لیے زقوم ہو. آنے کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ اندر آنے کے بعد ہم کیا کریں گے بھائی؟ جو کھلا دیا کھلا دیا, جا بٹھا دیا بٹھا دیا, جو دے دیا دے دیا. ہم تو قرآن اسلام کی کہتا تم باہر رہنے کے وقت آزاد ہو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. آزاد ہو جو چاہے. اندر آنے کے بعد چلتا نہیں. اندر آنے کے بعد تم نے قبول کر لیا کچھ قانون کو, اب تم کو مسلمان رہنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر. یوزنگ اسلام ایز اے میٹر آف کنوینئنس. یہ بہت اچھا ہے آپ بہت ساروں سے گھمے چلے. گجراتی میں کہتے ہیں یہ بہت مزیدار ہے, یہ اچھا مزیدار لیجیے. نہیں اسلام کہتے ہیں یہ گھمے چلے نہیں ہے. تکلیف بھی ہو تو تم کو لینا ہے, اچھا بھی ہو تو تم کو لینا ہے. کون لے گا؟ وہ رحمانیت کو ریفلیکٹ کر سکے وہی لے سکے گا. اب دیکھیں سرکار کو پتھر مار رہے ہیں لوگ, رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. دیکھیں بہت اچھی طرح سے میرے ساتھ رہیے. پتھر مار رہے ہیں رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر آگے یعنی گندگی جس کو کہتے ہیں لید لائٹ ڈالی جا رہی پورے جسم پر, رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کیسے رحمت للعالمین بھائی. ہمارے پاس کوئی اگر ایک تھپڑ بھی مار دے تو ابھی آج ہم راستے میں آ رہے تھے, بچہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک بچے نے بتایا کہ اگر تم کو کسی نے ایک تماچا مارا تو تم بھی 2 مارو. نہیں بھائی ایک مارو 2 نہیں ہے. اور وہ بھی قرآن نے کہا کہ بخش دو تو بہت اچھا ہے. تم نے 2 کہاں سے کہہ دیا؟ نہیں کہا. مولا امیر المومنین نے ایک آدمی کو لائے, اس کو کوڑے مارنا تو 80 کوڑے مارو, کمبر مارو اس کو 80 کوڑے. 80 مارتے مارتے کمبر جوش میں تھے اور 2-4 اور لکھ ڈالے مار دیے. مولا نے کہا لیٹو اب لیٹو, یہ مارے گا تم کو. ارے بھیا کیسے بھائی تم کو اجازت کس نے دی؟ جوش کا معنی اسلام نہیں ہے, ہوش کا معنی ہے. سب بات پڑھیے جل فرجہم. بہت اچھی طرح سے غور کیجئے. تو اگر ہم چاہتے ہیں عدالت دنیا میں پھیلائیں, اسلام میں کہتے ہیں پھیلانے کے لیے پہلے تم نفس کو ٹھیک کرو. نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرو؟ رحمانیت کو ریفلیکٹ کرو. رحمانیت کو کیوں رسول اللہ بعض وقت میں سوچتا ہوں لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا حولك من حولك. اگر تو ذرا سا گاڑا ہوتا, ذرا ریجڈ ہوتا تو لوگ جو ہے تو اس کو چھوڑ کے چلے جاتے. سوچئے بہت اچھی طرح سے. پیغمبروں کا ون آف دا جاب کیا تھا؟ وہ بکریوں کو چراتے تھے. کیوں؟ بکری کو چرانا آسان کام نہیں, بڑا سا چاہیے. ابھی گلے بانوں سے پوچھی جو بکرے لے جاتا, کبھی ادھر گھس جاتا کبھی ادھر چلے جاتا. حضرت موسیٰ ایک بکری کے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی. حضرت موسیٰ بھاگتے جا رہے, پکڑنا چاہ رہا تھا, آخر پکڑے اس کے پیروں کو دبانے لگے. میں تم بھیڑیے سے بچانا چاہ رہا تھا, تم بھاگ رہی تھی مجھ سے. انسان بھاگتا ہے نبیوں سے اس لیے کہ بھیڑیوں کے سامنے
چلے جا رہا ہے انسان، اسے بچانا چاہتا ہے، تو یہ کون ہے؟ نبی سمجھتا ہے کہ اس انسان کی تربیت کیسی ہو سکتی ہے، اس لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ انسان یفقہوا قولی، انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ انسان اس منزل کو حاصل کر سکے کہ انسان دوسرے انسان، مثلا آپ رحم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ میں جب کبھی کسی کو استغفر اللہ میں نہیں کہنا چاہیے، بس بعض وقت اگر کوئی بے دین آپ کو مل جائے تو اس سے رحم کی نگاہ سے دیکھیے. اگر آپ کے کسی کرپلڈ انسان کو دیکھیں، لیم انسان کو دیکھیں، چل نہیں سک رہا، تو آپ کے دل میں کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ توجہ کے طالب ہوں. تو اسی طرح سے اگر آپ کسی بے دین کو دیکھیں تو اس کو قہر کی نگاہ سے نہ دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو ممکن ہے کہ وہ بدل سکے. اگر آپ قہر کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ سے دور ہو جائے گا. رسول اللہ بھی جانتے تھے پہلو میں یہ جانور ہیں، ان جانوروں کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا، ان جانوروں کو انسان بنانا. تو یاد رکھیے حدیث کو، من طلبنی فقد وجدنی، the one who seeks me finds me. من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد احبنی، جس نے مجھے پا لیا اس نے محبت شروع کر دی. تو اگر ہم لوگ رمضان میں یہ کر سکیں بہت اچھا ہے. اگر ہم لوگ کامیاب ہو سکے اس رمضان میں، من طلبنی کے منزل سے گزر جائیں کہ جس نے مجھے ڈھونڈا اس نے پا لیا، جس نے مجھے پایا اس نے کیا کیا؟ محبت شروع کر دی. نا بھائی محبت کون کرتا ہے؟ انسان نوجوان بچوں سے پوچھیے. تو ایک لڑکے نے محبت کرنا شروع کر دی، کہا 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی. کیا ہے، کیوں شادی ہوئی؟ ہر ٹیتھ از لائک پلس. ٹیتھ کو دیکھ کر کے شادی ہو گئی 6 مہینے کے اندر. کیا تو اس کے ہر ٹیتھ از لائک پلس، اس کے دانت جان موتی جیسے، دانتوں سے محبت. 6 مہینے کے بعد طلاق ہو گیا. کہ کیوں؟ کہ she never brushed her teeth. اگر محبت دانتوں سے شروع ہوگی تو برش پہ ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر کردار سے محبت ہوگی، توجہ کرتا رہے ہوں، کردار ہمیشہ خوبصورت ہوتا جائے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. یہ چیک بوڑھے ہو جائیں گے مگر کردار کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. جھوٹ جھوٹی رہتا ہے، سچائی سچی رہتی ہے. خدا کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے سے پہلے تم ڈھونڈو مجھے. ڈھونڈو، کہاں سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے گردن سے جگلر وین سے قریب ہوں. تو میں قربتاً اللہ، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً، یہ قربتاً اللہ. جھوٹے، تم سچے ہوتے تو قربت کی نیت کیا کرتے؟ وہ تو پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارے رگے سے قریب ہے. خدا کہہ رہا کہ مجھے ڈھونڈنے کے معنی تو اپنے آپ کو پا جا تو مل جائے. تمہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا بلکہ اپنے آپ کو بھلا دیا. تو خدا کو why should I pray مولانا؟ no, the why should I pray؟ اس کو بولنا ہی نہیں کچھ بھی. ارے بھائی should I pray for not Allah man? I'm praying for myself. میری بلندی کوئی عبادت ہے، نہ کہ خدا کوئی میری عبادت سے بلندی حاصل کرتا ہے. من طلبنی، تو آپ اگر طلب کر رہے ہیں تو پہلے کرائیٹیریا مقرر کریں. خدا کو طلب کریے، کیا کہے؟ کون ہے وہ؟ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. اس کی صفات کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. جس نے مجھے تلاش کیا اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے محبت شروع کر دی. ومن طلبنی فقد احبنی. حدیث عشق، لفظ عشق جو ہے حدیث میں 2 یا 3 ہی حدیث میں آیا. لفظ محبت قرآن میں آیا، قرآن میں لفظ عشق نہیں آیا. عشق اور محبت میں فرق کیا ہے؟ عشق کہتے ہیں عشیقہ سے. عشیقہ کیا ہے؟ بانس پلانٹ، یہ درخت میں یہ جو ہوتے ہیں وائن، جو ہوتے ہیں وائن، ڈبلیو سے نہیں وی سے وائن. وائن کیا ہے؟ جس کو اردو میں بیل کہتے ہیں. یہ جو وائن ہوتے ہیں، بانس ایسے وائن ہوتے ہیں جو درخت کی انرجی سے بڑھتے ہیں. توجہ کو طالب ہوں. اور جب پھیلتے ہیں تو درخت پہ ہی لپٹ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عشیقہ. اتنا لپٹ جاتے ہیں درخت سے کہ وہ جدا ہی نہیں ہو سکتے. ان کی انرجی اس وائن کی، اس بیل کی، وہ درخت کی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں عشق. خدا کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ عشق کرنے لگے گا. یعنی اس کی انرجی کوئی نہیں ہوگی، کھانا نہیں ہوگا، اس کی انرجی میرا ذکر ہوگی، میں ہوں گا. اسی لیے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں خلعت باب خیبر لا بقوت
بقوت الانسانیہ بل بقوت الربانیہ. یہ جو خیبر کا دروازہ جو 40 آدمی کھولتے بند کرتے اکھاڑا ہوں، یہ انسانی قدرت نہیں ہے، یہ ربانی قدرت ہے. یعنی میری انرجی، میں نے انرجی وہاں سے. صلوات پڑھیے محمد بات سمجھ آ رہی ہے؟ من طلبنی فقد وجدنی. جس نے مجھے ڈھونڈا اس نے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے محبت شروع کر دی، جس نے مجھ سے محبت شروع کر دی اس نے مجھ سے عشق شروع کر دی. جس نے مجھ سے عشق شروع کیا تو خدا کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سب سے کہہ رہا اٹھ نماز پڑھ، اس سے کہہ رہا سو جا. یعنی ایک ایسا عبادت کرنے والا ہے کہ جس کے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں. ساری دنیا سے کہہ رہا قومو، اٹھو اٹھو نماز پڑھو، مگر اس سے کہہ رہا تم نے بہت پڑھ لیا، ذرا سو جا. اس لیے کس کو عشق ہو گیا، اس کو جانتا ہے کہ مجھے اگر انرجی ملنی ہے تو اسی ذات سے مل سکتی ہے. من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد عشقنی ومن عشقنی فقد احبنی. اس کے بعد ومن عشقنی فقد عشقتہ. جس نے مجھ سے عشق شروع کر لیا میں بھی اس سے عشق شروع کر دوں گا. خدا جس سے عشق شروع کر، بس یہی کامیابی انسان ہے. کیا ہوگا؟ ومن عشقتہ فقتلتہ علی سبیلی. جس سے میں عشق کرتا ہوں میں اس کو میرے راستے میں قتل کر دوں. آپ نے رمضان کی دعاؤں میں ایک دعا پڑھی، بعض لوگ دعا پڑھتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کل کی مجلس میری لاسٹ ہوگی، پرسوں مجھے جانا ہے. کل کی مجلس میں اس دعا کی کانسیپٹ کو ذرا سا پیش کروں گا. دعا صرف جملے نہیں ہے، وجود میں اتارنا ہے، محرک عمل ہے، موٹیویشن فیکٹر ہے دعا. اس فیکٹر کو صحیح طور پہ سمجھا. اللہم ارزقنا قتلا فی سبیلک. یہ رمضان کی دعاؤں میں پروردگارہ تیرے راستے میں شہید ہونا نصیب کر. تیرے راستے میں یہی پر حدیث قدسی کہہ رہی ہے کہ جو جس سے خدا عشق کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے راستے میں مار دیتا ہے. ومن عشقتہ فقتلتہ علی سبیلی. جس کا قتل ہو جاتا خون بہا چاہیے، بلڈ منی چاہیے. ومن ہوا دیتہ، کون ہے اس کا دیا، کون ہے اس کا بلڈ منی؟ خدا کہتا ہے انا ہوا دیتہ. اس کی بلڈ منی کوئی نہیں بن سکتا، میری قدرت ہے جو اس کو دینی ہے. اب سمجھے حسین کس کو کہتے ہیں، اب سمجھے کس مقام پر حسین ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ. کون ہے حسین؟ امام حسین وہ ہے جس نے طلب بھی کیا، جس نے محبت بھی کی، جس نے عشق بھی کی. ایسا عشق کیا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. اقبال حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. The story of passion has two faces. اقبال کہتا ہے یہ پیشن کی سٹوری ہے. کربلا کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے، یہ لو سٹوری ہے، پیشن سٹوری. کس سے لو ہے؟ ایک محبوب ہے، حبیب سے محبت کرتا ہے. ایک بندہ ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے. وہ کہتا ہے مالک سب کچھ لے لے مگر تو مجھ سے راضی رہے. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. ایک کو حسین نے لکھا، دوسرے کو زینب نے. حسین آ گئے مقابل میں کس کے؟ کہ ظالم کے چکر میں آ جاؤں، مجھے پرواہ نہیں ہے، لے لو میری جانوں کو. انشاءاللہ میں فیوچر پہ، میں نے 10 سال 15 سال پہلے بھی کہا there will be a decisive war. That war will be defining war, who is right, who is wrong. اس کے بعد تو پھر انشاءاللہ بہت راستے کھلتے چلے جائیں گے. It will be such a war, there will be such a war. اور یہ تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ سسٹم آنے والا ہے. ایسا وقت آئے گا تو دو ذمہ داریاں ہیں. ایک وہ ذمہ داری ہے جو ٹکر لے رہا ہے ظالم سے، ایک وہ ذمہ داری. مولانا ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری زینب کی ذمہ داری ہے جس کے چہرے پہ جو نقاب ہے اس کو نوچ لینا ہے. یہ زینبی ذمہ داری کو پوری کرنا ہے. یہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. یکی حسکے حسین رقم کرد دیگر زینب. بس دو جملے سنیے مسائل کے. کربلا میں دونوں شہید ہو گئے، حسین بھی شہید ہو گئے، زینب بھی شہید ہو گئی. صلی اللہ علیہ وسلم. ذبح کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک آپ چھری سے ذبح کریں، ایک کو ذبح نہیں کیا جاتا. مثلا مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
پانی سے زندہ باہر نکال دیجئے، تھوڑی دیر بعد تڑپ کر کے مر جائے گی. وہ موت اس کی مردہ نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ مچھلی آپ حلال کھا سکتے ہیں. کربلا میں بھی 2 شہید ہوئے، ایک چھری سے شہید ہوا جس تیر سے شہید ہو جس کو حسین کہتے ہیں، ایک وہ شہید ہوئی جس کو چادر سے نکالا گیا، زینب شہید ہو گئی. اسی لیے مولا سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی نہیں کہتے تھے کربلا میں تکلیف ہوئی، کہتے تھے الشام الشام. سوچئے کیوں ہے، میری بہنیں سنیں اور لے کے جائیں، بدلیں طبیعت کو، مزاج کو بدلیں اور کوشش کریں کہ کربلا تک پہنچ جائیں، زینب تک پہنچ جائیں، اس عشق کو حاصل کریں، اپنی زندگی کو بدلیں. یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. ہمیں چہرہ دکھانا ہے فاطمہ زہرا کو، ہمیں دکھانا چہرہ زینب کو. اگر زینب کو چہرہ دکھانا ہے تو ہمیں کیسے بننا چاہیے؟ زینبی بننا چاہیے. تو حضور کون ہے سید سجاد؟ کون ہے حسین؟ حسین وہ ہے نانا، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، لے لیجئے، مال لے لیجئے، سب کے لیے، اسلام کے لیے، مگر ایک چیز مجھ سے شاید نہ ہو سکے، وہ ہے میری زینب کی چادر. تاریخ عجیب و غریب جملہ کہہ رہا ہوں، بہت ہی خطرناک جملہ ہے. حسین کو ہر چیز منظور ہے، مالک تو لے لے، جو چاہے لے لے، علی اکبر کو لے لے، عباس کو لے لے، میرا علی اصغر لے لے، پورے میرے دوست لے لے، سب کچھ تو لے لے، تیری محبت میں سب کچھ دے رہا ہوں. تو آپ بتائیں کیا چیز، کیوں؟ اور ایک جملہ سنیے، امام حسین گھوڑے سے گرے نیچے، تاریخ کہتی ہے کہ 1 گھنٹے تک سجدے کے عالم میں بے ہوش تھے. کربلا میں 1 گھنٹے تک بے ہوش تھے. یہ وضوح نہیں ہے، سجدے میں تھے. کمانڈر چیف نے کہا جھاگ گلا کاٹو، اب تو ہاتھ میں آ چکا ہے. کہا تو نے نہیں دیکھا کیسی جنگ کی تھی، اگر اٹھے گا تو زخمی شیر ہوگا، پھر جب حملہ کرے گا. اچھا تم جاننا چاہتے ہو اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہمیں جاننا چاہیے. کا قریب آیا اور فوجیوں جاؤ خیام کو لوٹ لو. تاریخ کہتی ہے کہ حسین بیٹھ گئے. جس کے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخم رہا ہو، وہ حسین بیٹھ گئے. بیٹھ کر ایک جملہ کا لاسٹ سینٹنس آف امام حسین، ان لم یکن دین لکم لا تخافون معاد کونوا احرارا لدنیاکم. اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، not so be it. اگر نہیں ریلیجن not to have it. اگر تم لوگ قیامت سے ڈرتے نہیں ہیں so be it. مگر کم از کم آزاد تو رہو. یعنی حملہ کرنا تو مجھ پہ کرو. اور تو بچوں نے کیا کیا تھا؟ تو حسین کے صبر کی انتہا کیا ہے؟ صبر کی انتہا زینب کی چادر ہے. ہر چیز حسین دینے کے لیے تیار ہے، مگر چادر کی بات آتی ہے تو حسین کو برداشت نہیں ہے. اب سمجھیے سید سجاد کا مرحلہ کتنا عظیم ہے. اسی لیے حسین کا یہ بیٹا کربلا میں اتنی عظیم قربانیوں کو یاد نہیں کرتا. جب بھی یاد کرتا ہے تو الشام کہتا ہے، اس لیے کہ بھرا ہوا نجس دربار تھا. یہ فاطمہ کی بیٹیاں صلی اللہ علیہ یا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام بدل ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا الله. خدایا پروردگارہ ہماری نمازوں، ہماری عبادتوں کا اثر صفات کو ریفلیکٹ کرنے تک پہنچا ہے. خدایا ہمارے کردار میں اتنی بلندی عنایت فرما جیسے تو چاہتا ہے ویسے عمل کر سکے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبر و عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں
غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ ہیں کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پروردگارہ حق محمد وآل محمد ظہور امام کے قابل بنا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔ اللہم صلی السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى